نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی، مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا گیا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ام المومنین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ قالت فاطمہ، سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من الرجال، مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ قالت زوجها، ان کے ہسبینڈ، ان کے خاوند حضرت مولا علی سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب اس محبت کو بیان کرنے والا کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس پرفتن دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں دیکھیں کہ صحابہ کے مابین جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑے کو بیان کیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک حب علی کے نام پر جب غلف کیا جاتا ہے تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ کہ ادھر دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، جب ان سے پوچھا گیا کہ کس سے زیادہ محبت کرتے تھے آقا علیہ السلام، تو انہوں نے بدملا کہا کہ فاطمہ اور علی سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کیا کرتے۔ انہوں نے تو نہیں چھپایا۔ یہ جو چھپانا ہے یہ آج کے دور میں ہے، خواہ وہ چھپانا رافضیت کی شکل میں ہو یا خارجیت کی شکل میں ہو۔ رافضیت میں صحابہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اور خارجیت میں اہل بیت کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ تمام صحابہ کرام باعث تکریم و ادب، اور اہل بیت کی محبت ایمان ہے۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں، معجم الکبیر میں امام طبرانی نے، امام حیثمی نے مجموع الزوائد کی اس روایت کو نقل کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو ایک جگہ بھیجا، جب آپ واپس تشریف لائے تو جب آقا علیہ السلام نے مولا علی کو دیکھا کہ واپس آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھل اٹھا، خوشی کا اظہار فرمایا۔ محبت دیکھیے آقا علیہ السلام کی حضرت مولا علی، قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ورسولہ وجبریل رادون۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت مولا علی سے کہ اللہ اور اس کا رسول اور جبریل اے علی آپ سے راضی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پرندے کا گوشت جو ہے وہ پیش کیا گیا، آپ نے اس گوشت کو رکھ لیا، تناول نہیں فرما رہے، اور اللہ کے حضور جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم ائتنی بأحب خلقک یأکل معی حاوتین، اے اللہ تو مخلوق میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر اس پرندے کا گوشت کھائے۔ دعا کون فرما رہا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبول کرنے والی ذات کون تھی؟ رب کی۔ اور عرض کیا کیا کہ باری تعالیٰ جو مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے اس کو بھیج۔ راوی بیان کرتے فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَكَلَ مَعَهُ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے
اور انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کھانا تناول فرمایا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا، دیگر کتب احادیث میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا کہ غزوہ خیبر کے دن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اگلے دن میں جھنڈا جو ہے وہ اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی کی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی اس کا بھی بیان کیا، اور جو اللہ اور اس کا رسول حضرت مولا علی سے محبت کرتے تھے اس کا بیان بھی فرما دیا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اگلے دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا جو ہے حضرت مولا علی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بہت ساری احادیث ہیں جن میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت حضرت مولا علی کے ساتھ تھی، اس کا ایک بیان کیا گیا، اور آقا علیہ السلام جو وہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آج دیکھیں کہ ہمارے عقیدوں پہ کس طرح گرد پڑتی چلی جا رہی ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ روایت اہل سنت کی ہے، صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا ہے۔ ہم کیوں جو ہے اس کو دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں؟ ارے اہل بیت کی محبت سنیوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت جو ہے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کیوں گرد پڑ رہی ہے؟ کیوں خارجیت کا اثر جو ہے وہ ہمارے ذہنوں پہ آ رہا ہے؟ کیوں جو ہے وہ ہمارے اہل سنت کے اصل عقیدے سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے؟ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ایکسٹریم کی طرف جا رہی ہے، متوسط دین کو چھوڑ رہی ہے، تو تم یہ تو دیکھو کہ وہ کشتی نوح کے ساتھ جب آقا علیہ السلام نے مثال دی، کیا اس میں بھی سوار ہے یا کہ نہیں سوار؟ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی محبت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جو سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ کیا ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ وہ اگر ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں تو ذرا ان کے دل کو کھول کر دیکھیں کہ یہ علی سے محبت کرتے ہیں کہ یا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ خارجیت پر سب سے پہلے تلوار حضرت مولا علی نے اٹھائی تھی۔ جب انہوں نے بغاوت کی، حضرت مولا علی پہ کفر کے فتوے صادر کیے، صحابہ پہ کفر کے فتوے صادر کیے، تو حضرت مولا علی نے صحابہ کو کہا کہ ان کا قتال کیا جائے گا، ان کو مارا جائے گا، اگر یہ گفتگو کرتے ہیں تو ہم دلیل کے ساتھ کریں گے اور ہم انہیں زیر کریں گے، اور اگر پھر بھی یہ باز نہ آئے تو پھر ہم ان کا قتال کریں گے۔ پھر آپ نے مارا۔ بعض صحابہ نے صحیح مسلم کی کتاب، آپ کتب احادیث کو کھنگال کر دیکھیں، سیاستہ کی احادیث کو دیکھیں، کتب احادیث بھری پڑی ہیں۔ جب حضرت مولا علی نے خوارج کے خلاف جو ہے جنگ کی تو صحابہ کرام میں سے بعض نے جو تلواریں زمین پہ کاٹ دی کہ یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، زہد ہے، ورع ہے، ان میں تقویٰ ہے، اور ہم ان کو قتال کریں۔ تو اس وقت مولا علی نے فرمایا
کہ تم ان کے ظاہری لباس کی طرف نہ جاؤ، تم ان کے ظاہری زہد و ورع تقویٰ کی طرف نہ جاؤ، تم ان کی ظاہری نمازوں کی طرف نہ جاؤ، ان کے قرآن پڑھنے کی طرف نہ جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ یہ خارجیت ہے، اور ان کو جو ہے وہ جو قتل کرے گا وہ میری امت کا افضل ترین طبقہ ہوگا۔ اور فرمایا سنو میں اس کی نشانی بتاتا ہوں، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں ایک بدبخت ہوگا جس کا ہاتھ عورت کے پستان کی مانند ہے۔ جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اس شخص کو تلاش کرنا شروع کیا، نہیں ملا۔ حضرت مولا علی جلال میں آگے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آقا سے سنا ہے کہ حق کی نشانی یہ ہوگی کہ جس کو اے مولا علی آپ قتل کریں گے، جس گروہ کو آپ ماریں گے، ان میں ایک بدبخت شخص ہوگا جس کا ہاتھ جو وہ عورت کے پستان کی مانند ہوگا۔ صحابہ نے پھر تلاش کیا تو اس بدبخت کو پا لیا۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اسی وقت سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ آج اگر علی ہماری رہنمائی نہ فرماتے تو ممکن ہے کہ ہم راہ راست سے ہٹ جاتے۔ اور وہ شخص جس کا ہاتھ اس عورت کے پستان کی مانند تھا وہ ذوالخویصرہ تمیمی بدبخت تھا جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آقا علیہ السلام جب مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو اس وقت اس نے کہا تھا اے علی یا رسول اللہ، وہ جو مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا اس پہ اس نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جو ہے وہ اعتراض کر دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ کی تقسیم سے ہی نہیں، وہ بدبخت تھا، وہ جہنمی تھا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا تھا کہ اس کی نسل سے لوگ پیدا ہوں گے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے جو قرآن بھی پڑھیں گے، جن میں ظاہری زہد و ورع تقویٰ بھی ہوگا، جو نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، لیکن آقا فرماتے ہیں ایمان سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ آج اسی خارجیت کی وجہ سے جب علی کا ذکر کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ وہابیت، یہ شیعت ہو رہی ہے۔ آئے دیکھیں اہل سنت کی کتابوں میں کیا لکھا ہے اور صحابہ کا عقیدہ دیکھیں۔ مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں، امام دیلمی نے مسند الفردوس میں، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں۔ سنیوں کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، ہماری فقہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تک جاتی ہے، وہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی علی عبادہ، علی کے سراپے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ارے صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اس روایت کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ امام زمخشری نے مختصر کتاب الموافقہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت رأیت ابا بکر یکثر النظر الی وجہ علی، میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ آپ حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ میں نے پوچھا ہے ابا جان کیا بات ہے کہ جب علی آتے ہیں آپ ان کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں قال یا بنیۃ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادہ۔ بیٹی سنو، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور حضرت شعبہ یا حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی معجم کبیر میں امام طبرانی نے مجموع الزوائد تاریخ بغداد میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاه فعلی مولا۔ سنو،
جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ کہتے ہیں علی کو مولانا کہو۔ ارے تم مولوی کو تو مولانا کہتے ہو، ہمارے مولا، اور فخر سے کہتے ہو، اشتہار بھی چھپاتے ہو۔ وہ ایک ہی لفظ ہے مولانا، ہمارے مولا، اور علی کو مولا کہیں تو فوراً تم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو، شرک ہو رہا ہے۔ تم تو مسجد میں بیٹھ کے، منبر میں بیٹھ کر جو ہے وہ مولانا کی تعریفیں کرتے ہوئے مشرک نہیں ہوتے۔ ارے علی کو مولا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اور صحابہ کرام جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل عطا کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ دمشق میں آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بخت یا علی، اے علی بہت مبارک ہو، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں۔ مبارکباد کون دے رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے دیکھیں، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت براء بن عازب جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فہذا ولی من انا مولاہ اللہم والی من والاہ اللہم عاد من عاداہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ علی ہر اس شخص کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں، اور اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو میرے علی کو دوست رکھے، اور تو اس سے عداوت رکھ جو میرے علی سے عداوت رکھتا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آگے دیکھیں حضرت عمران بن حسین جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی، صحیح ابن حبان، سنن کبریٰ میں امام نسائی نے، مسند ابو یعلا میں اور معجم الکبیر میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن بعدی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی جو ہے وہ ہر مومن کے جو ہے وہ ولی ہیں۔ آخری روایت ہے، بس ٹائم ہو چکا ہے، لیکن یہ سنے علی کی شان میں جو گستاخی کرنے والے ہیں، اور عقیدہ سنے، ہمارا عقیدہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اور ہمارا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے۔ صحابہ نے یہ روایات بیان کی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجموع الاوسط میں اور مجموع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضرت ابن بریدہ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان لوگوں کا کیا حال ہے جو علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ میں ینکث علی فقط تنقصنی، جو علی کا گستاخ ہے، آقا فرماتے ہیں وہ میرا گستاخ ہے۔ ومن فارق علی فقد فارقنی، جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہے، جو علی سے جدا وہ مجھ سے جدا ہے۔ بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور اس کی تخلیق میری مٹی سے ہوئی ہے۔